الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلیہ مریم للبنات کی تقریب ختم صحیحین کی اس مناسبت پر موجود ہمارے حاضرین اسلامی بھائیوں، فارغ ہونے والی طالبات اور موجود خواتین اور عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ایک دینی اجتماع اور روحانی مجلس کے اندر ہم اور آپ جمع اور اکٹھا ہیں، اور ایک مبارک تقریب میں ہم اور آپ موجود ہیں. لیکن جہاں کچھ انتظامی کمیوں کے باوجود ہمارے یہ جو حاضرین ہیں جس انہماک سے، دلچسپی سے اور توجہ کے ساتھ، ادب اور احترام کی رعایت کے ساتھ سننا چاہیے، وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. کوئی ادھر گول بنا کر کے بات کر رہا ہے، کوئی ادھر چل رہا ہے. جو تھوڑی بہت تعداد موجود ہے کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں کوئی خطیب آپ سے اپنے معافی ضمیر کو کس انداز میں رکھے گا؟ پہلی بات تو وہ آپ جو وہاں اتنے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیے، ترتیب سے بیٹھیں، ڈھنگ سے بیٹھیں، ایک سلیقے سے بیٹھیں. ادب ہوتا ہے، مجلس کی رعایت ہوتی ہے، تو علماء اور غیر علماء سب کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ابھی شیخ محترم فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. میں ایسے ماحول میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا. دینی تعلیم، آج یہ جو مدرسہ کا پروگرام ہے، الحمدللہ میں اس موقع اور مناسبت سے کلیہ مریم للبنات کی جو فارغات طالبات ہیں جو اس مدرسے سے سند فراغت سے سرفراز ہو رہی ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور نصیحت کے طور پر شیخ ریاض احمد سلفی حفظہ اللہ کے کلمات بڑے قیمتی اور بڑے ہی اہم ہیں. ہماری ماؤں اور بہنوں کو انہیں گرہ باندھ لینا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اس موقع اور مناسبت سے اس مدرسہ کے تمام ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر، جنہوں نے اپنی محنت شاقہ اور اپنی لگن اور دلچسپی سے ان طالبات کو پڑھایا، حدیثیں پڑھائی، تفسیر پڑھائی اور دیگر دینی علوم پڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان طالبات کی فراغت کو یہاں کے منتظمین کے حق میں، یہاں کے اساتذہ
گرامی قدر کے حق میں اللہ جل شانہ صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بنائے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اتنی موٹی کتاب جو نازل فرمائی 23 سال کی طویل مدت کے اندر، تو سب سے پہلے جس بات کا امت اسلام کو اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وہ پیغام اقرا کا پیغام تھا۔ 2 بار اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات میں اسی بات کا تاکیدی حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ دونوں بار اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس بات کا پیغام دیا کہ تعلیم، اور وہ بھی دینی تعلیم، شرعی تعلیم، اسلامی تعلیم، یہ اسلام کا پہلا پیغام ہے، یہ اسلام کی اولین تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا کہ ہماری امت میں جو لوگ دین کا علم، دین کا شعور، دین کا فہم اور دین کی جانکاری رکھتے ہیں، وہ لوگ، اور جو اللہ کے دین کے علم سے نابلد، نا واقف اور نا آشنا ہے، وہ لوگ دونوں یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ علم والے ہیں، علم شریعت کا شعور اور ادراک اور اس کا فہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی دین کی گہرائی اور اس کا نالج ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو نہیں جانتے، جن کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہے، دونوں اللہ کے ہاں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور نہ کسی درجے میں یکساں اور برابر اور ایک ہی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کی بنیاد پر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایمان والے اور علم والے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہا جو ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دین کا شعور عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کی سمجھ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو یہ جو بچے یا بچیاں مدارس کی چہار دیواری میں رہ کر کے اللہ کی شریعت کا، اللہ کی کتاب کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، احادیث کا علم حاصل کرتے، تو بلا شبہ یہ برتر لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں۔ کہا میری امت کا ایک عابد اور میری امت کا ایک عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، وہ عابد، وہ ہمارے دین کے عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دین کے عالم کے لیے مچھلیاں، اللہ کی مخلوقات، سمندر کے اس احاطے اور ان مچھلی سمندروں میں اللہ تعالیٰ کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات ان طالبان علوم نبوت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے، اللہ رب العالمین سے ان کی بخشش کی فریاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہوا ہے، اور یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول اکرم فعلم انہ لا الہ الا اللہ، دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا واجب اور فرض ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچانے، جس سے وہ اپنی رب کی بندگی کا حق ادا کر سکے، جس سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت حاصل کرے، جس سے وہ اپنے دین اسلام کے ارکان و واجبات و فرائض اور احکام و مسائل کا شعور اور علم حاصل کر سکے۔ اتنا علم ہر آدمی کے اوپر، ایک علم ہے دین کا فرض کفایہ اور ایک علم ہے فرض عین۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ
اپنے رب کے بارے میں جانے، وہ اپنے نبی کے بارے میں جانے، وہ اپنے رسول کے بارے میں جانے، اللہ کی بندگی کا طریقہ جانے، وضو اور نماز کا طریقہ جانے، حج اور زکوٰۃ اور رمضان کے صیام کے مسائل جانے. یہ سارے بنیادی مسائل جو ایک مومن کے طور پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، یہ ہر صاحب یہ کہاں ملے گا؟ یہی مدرسوں کی چہار دیواری میں ملتا ہے، یہی مسجدوں کے منبروں محراب سے ملتا ہے. یہ جو طالبات پڑھ کر کے جا رہی ہیں، ان کو یہ علم کہاں سے ملے گا؟ اتنا علم حاصل کرنا یہ اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہے. کسی کو چھٹکارا اور نجات نہیں ہے کہ وہ دین کے اس فرض علم کو اور واجبی علم کو نہ حاصل کرے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض قرار دیا. اللہ کے بارے میں جانے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں عقیدے توحید اور صحیح اور ٹھوس عقیدے کے دعوے دار لوگ ہیں. ان سے پوچھ لیجئے دین کا ایک بنیادی عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کہا ہے کہ یہ دلائل اور شعور کے ساتھ سارے مسلمان نہیں بتا سکتے، سارے مسلمان نہیں بتا سکتے. جو کہ واجب ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے، وہ اپنے رسول کے بارے میں جانے، اللہ کے بارے میں اتنا علم اس کے پاس ہو کہ جب اس سے کوئی سوال کرے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو وہ مضبوطی کے ساتھ، یقین اور اعتماد اور انتہائی کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ بتا سکے کہ الرحمن علی العرش استویٰ. آج اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ایمان اور عقیدہ. حضرت معاویہ بن حکم السلمی تھے، اپنے ایک لونڈی تھی بکریاں چرایا کرتی تھی، اس کو مار دیا انہوں نے. کہا آئے، ان کو پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اپنے گناہ پر. آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی لونڈی کو مار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دو سوال کیے اس سے، دو سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہاں یہاں سوچ لیتے ہیں کہ وضو کا طریقہ جان گیا تو بہت بڑا علامہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا. ہمارا تصور کیا ہے مسلمانوں کا؟ مولوی صاحب کو مدرسے میں بھیج دو بہت زیادہ مسجد میں، یا کوئی مولوی 300 400 500 روپے پہ ہائر کر لو، بیٹے کو بھیجو کانوینٹ میں، بیٹے کو بھیجو پادری کی ماتحتی میں، بیٹے کو بھیجو انتہائی نفرت ڈالنے والے کالجوں اور اداروں میں، اور دین اسلام کا سودا کرنے کیا کا سبق پڑھانے والوں میں ان کے پاس بھیج دو اور ایک مولوی ہائر کر لو. کیا پڑھا دے؟ کیا پڑھا دے؟ ناظرہ قرآن پڑھا دے. مسلمان ہو گیا. ہمارے بیٹا ہوا تو قرآن پڑھ لیتے مولوی صاحب، کلمہ یاد ہو گیا، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ مسلمان کی ڈگری اس کو مل گئی. اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ رسول کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ نبی کے بارے میں دین کے ارکان پوچھ لو، ارکان اسلام پوچھ لو، ارکان ایمان پوچھ لو. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، توحید پر ایمان، ہاں فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. اس کو تفصیل کے ساتھ جاننا یہ ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے. کتنے مسلمان جانتے ہیں آپ میرے بھائیوں بتاؤ؟ تو یہ مدارس اور مدارس میں چٹائیوں پر پڑھانے والے علماء اور یہ مساجد کے اندر دین کا شعور اور فہم دینے والے یہ علماء کرام، آپ ان کے احسان مانو کہ تھوڑا بہت دین کا علم اور شعور جو آ جاتا ہے یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ آج ہماری صورتحال کیا ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا اور اس سے کیا پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے. پھر کہا منانا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا کیا پوچھا؟ اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں، دونوں کا جواب اس نے صحیح اور درست دے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فَإِنَّهَا هِيَ مُؤْمِنَةٌ فَآتِقْهَا، اے معاویہ اپنی اس لونڈی کو تم آزاد کر دو، یہ صاحب ایمان ہے. زبان رسالت مآب نے
اپنی زبان معتبر سے اس لونڈی کو 2 سوالوں کے صحیح جواب کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے سند ایمان عطا فرما دیا اور کہا کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا یقین اور اس کا دین اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہے۔ کس بنیاد پر؟ عقیدے کی صحت کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے بارے میں صحیح شعور اس کو تھا، صحیح علم تھا یقین کے ساتھ، رسول کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھیڑیے گھوم رہے ہیں، ایک تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری اپنی تہذیب کے بھیڑیے گھس گئے ہیں، ہمارے اپنے کلچر کے بھیڑیے ہماری جیبوں میں پہنچ گئے ہیں، ہمارے گھروں کی چہار دیواری کے اندر دیوار کی زیب و زینت بن چکے ہیں۔ وہ بھیڑیے جو ہمارے کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارے تمدن کے بھیڑیے ہیں، اور ایک بھیڑیے وہ بھی ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے بھیڑیے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کا بھیڑیا جانتے ہو؟ ایمان اور عقیدے کے بھیڑیے وہ بھیڑیے جو گلی گلی، کوچے کوچے، ڈگر ڈگر گھوم کر کے مسلمانوں کی نئی نسل اور معصوم ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ اور یہ بدعقیدگی پیوست اور راسخ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، عقیدہ حلول، اللہ کے بارے میں عقیدہ، غلط عقیدہ پھیلانا، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ڈالنا، یہ سارے بھیڑیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں غلط عقائد ڈال رہے ہیں۔ اب ہماری نسلوں کو ایسی بدعقیدگی پھیلانے والے بھیڑیوں سے بچانا اور انہیں دین کی تعلیم دینا اور ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس یہ دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت ہے کہ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ بستر لگا دیا جائے گا ایسے، بڑے باپ کے بیٹے ہو، لاؤ نرم و گداز، بڑے محل عالی شان بنگلوں میں رہتا تھا، آرام دہ بستر بھی اس کے لیے لگا دیا جائے؟ نہیں، 2 فرشتے آئے گے منکر نکیر، دونوں کیا پوچھیں گے؟ گورے وہ پکا نہ ہے تو چودھری بٹوا ہو، کیا کاروبار کرتے تھے؟ یہ پوچھیں گے۔ کس بڑے مولانا کے خاندان اور قبیلے سے ہو؟ یہ پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ من رب، تمہارا رب کون؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب بتاؤ، اگر وہ رب کو نہیں جانے گا تو جواب دے لے جائے گا؟ جواب دے لے جائے گا؟ جو نبی کو نہیں جانے گا جواب دے لے جائے گا؟ جو رسول کو اور اللہ کے دین کو شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھا ہوا ہوگا وہ جواب دے لے جائے گا؟ نہیں جواب دے گا۔ اب آپ بتاؤ، میرے ماں اور باپ قبر آخرت کی زندگی کے حوالے سے اپنی اولاد کے کتنے بے فکرے اور غافل ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ، جہاں پہنچتے ہی اس سے جو سوال کیے جائیں گے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، اصول ثلاثہ جسے علماء عقیدہ نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب کی تیاری بھی نہیں کرا۔ ان سوالوں کی جواب کی تیاری بھی کتنے لوگ ہیں جو گھر میں جا کر کے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور جن لوگوں نے نہیں تیار کرایا ہے یا خود نہیں تیار ہیں تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہاں جواب نہیں بن پڑے گا۔ جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ لے کے مرے گا، جو رسول کے بارے میں غلط عقیدہ لے کر کے مرے گا، جو دین کے ارکان و ایمان کو صحیح سے نہیں جانے گا، اس سے یہ سارے سوالات کے جوابات نہیں بن پڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کا بستر لگایا جائے گا، عذاب کی ساری شکلیں اس کے لیے نمودار ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بات لمبی ہو رہی ہے تو دین کی تعلیم کے لیے آپ اتنا سمجھو کہ وہ اصول ثلاثہ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بنیادی کورس کا اور نصاب کا انہیں سبق انتہائی ڈھنگ سے پڑھائیں، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کے رسول کی پہچان کروائیں، دین کا بنیادی علم دیں۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ یہی مدرسے کی چٹائیوں پر،
انہی مدرسوں کی چہار دیواری میں آج اسی کو ہم نے حقیر سمجھنا شروع کر، کمتر سمجھ۔ دین کا کوئی مولوی بن جائے تو قادر مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھاتا بھی ہو، دونوں میں اس کے لیے آپ نے تو یہ ایمان اور عقیدہ جس قوم کا، آپ مولوی بن کے مولوی کا کام نہ کرو، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو واجبی اور فرض علم آپ کے لیے واجب اور ضروری اور فرض عین ہے اس کو تو حاصل کرو، قبر کی تیاری تو کرو، آخرت کی زندگی تو سنوارو، اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جینے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کیسے ہے، بیٹھنے کے مجلس کے آداب نہیں معلوم ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے، درس میں شریک ہونا ہے، سننا کیا ہے۔ ابھی کوئی حدیث پڑھ رہا ہے اور مولوی صاحب یا کوئی بھی نمکین کھا رہے ہیں، بیٹھ کر کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، مگن ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، مولوی بیچارہ، مولوی کی تو توہین کرتے ہی ہو، مولوی کیا سناتا ہے، کیا سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، مولوی کیا سناتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن اور حدیث کا استہزاء کرتے ہو ایک طرح سے، اس کا مذاق اڑاتے ہو ادھر ادھر اپنا مست مگن رہ کر کے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اور دین کا علم اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو ہمارے یہاں مولوی اپنے آپ کو مولوی بھی اور مولوی طبقے بھی دوسرے سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے، دیکھو کسی کو میں نے مال دے دیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ دے دے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، خوش ہونا چاہیے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ دے دے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اور دین کا علم میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے نجات کا، عزت کا، سربلندی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، یہ ہمارے لیے مدار ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور اگر ہم اس کی اہمیت کو جان لیں، اپنی نسلوں کو مسلمان بنانے کی فکر کر لیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، بریانیت ہے، بے حیائی ہے۔ ابھی ارتداد کی بات آئی کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی قیمت اور اسلام کی عظمت کا احساس نہیں، پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا یہ ایمان ہمارے لیے کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ تھی، پیغام نکاح لے کر کے آئے ابو طلحہ اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے ریجیکٹ کر دیا، ام سلیم نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ابو طلحہ بڑے ہو گئے مالدارا، صاحب حیثیت، صاحب ثروت، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تم مشرک ہو، میں موحدہ ہوں، تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی اور صنم کی اور آٹوں سے بنا کر کے معبودان باطلہ کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، میں ایک اللہ واحد کی عبادت کا گزار ہوں، پرستار ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں اگر تم کو اس موحدہ خاتون سے نکاح کرنا ہے اور اس مسلمہ اور مومنہ خاتون اسلام سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں بھی دامن اسلام میں آنا پڑے گا۔ اور ابو طلحہ سنو، میں تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، میری ماؤں اور بہنوں کے لیے پیغام نکاح ہے، پیغام نصیحت ہے کہ وہ میری مائیں اور بہنیں غور کرے۔ ام سلیم نے ٹھکرا دیا، کہا جاؤ تم اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام لانا یہی میرے لیے مہر، یہی میرے لیے مہر ہے، میں مہر کی ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ انہوں نے جا کر کے دامن رسول میں رسول اکرم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے کر کے دامن اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا پیغام؟ کیوں تھا یہ؟ کیوں تھا؟ اس لیے انہوں نے کہ ان کو توحید اور ایمان اور اسلام کی قیمت اور اس عظیم سرمایہ کی قدر و منزلت کا پختہ شعور تھا۔ اور جب ہم اپنی نسلوں کو دین کی صحیح تعلیم دیں گے، ان مدارس کے اندر، ان مکاتب کے اندر دین کا صحیح شعور دیں گے، دین کی عظمت، ایمان کی عظمت، اسلام کی قدر و منزلت اور ذہن و دماغ میں راسخ ہوگی، تو ایسی صورت میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور یہ ہمارے نوجوان اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی تعلیم، توحید کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، کتاب و سنت کی
سب کو اس مسئلے پر کام کرنا چاہیے، سب کو اس مشن کا حصہ بننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کتاب و سنت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلیہ ام سلمہ کو، مریم کو اللہ تعالیٰ اس بلندیوں اور ترقی کے راستے پر گامزن رکھے، اور اس سماج، ملت اور معاشرے اور یہاں اہالیان وسیع کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اسے مفید اور نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذمہ داران کو اللہ حوصلہ اور ہمت فرمائے، اساتذہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔